أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس قول کی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے. پس اے رسول مکرم آپ ان سے اعراض کریں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے مفید ہے. اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں ان سے کسی رزق کو طلب نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں. بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے. پس بے شک ظالموں کے لیے عذاب کا ایسا حصہ ہے جیسے عذاب کا حصہ ان کے اصحاب کا ہے، سو وہ عذاب کی جلدی نہ کریں. پس کفار کے لیے اس دن سے عذاب ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الذاریات کی آخری آیت تک آج پھر ایک بار میں نے تلاوت کر دی ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے اور اس سورت کے مضامین آج کی نشست میں مکمل ہو سکیں. باقی اگر نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا حکم ہے، اگلی نشست میں ہم دیکھ لیں گے. گزشتہ نشست میں آخری آیت جو میں نے بطور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے رسول آتے رہے تو قومیں ان کو جواب یہ دیتی ہوتی تھیں کہ یہ جادوگر ہیں، یا پھر یہ کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے. نعوذ باللہ العزیز، ان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے. اس پر تفسیر کا ایک پہلو سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ ساری اقوام یہ دو لفظ ہی کیوں بولتی ہوتی تھی. الفاظ کیا ہیں؟ من قبلہم من رسول، کوئی رسول بھی جب آتے تو قوموں کی طرف سے نبیوں کی دعوت قبول کرنے کی بجائے ان پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا یہ جادوگر ہیں یا پھر یہ مجنون ہیں. میں دو لفظوں میں دہرا دیتا ہوں، یہ دو لفظ ہی زیادہ تر کہنے میں آئے ہر قوم کی طرف سے نبی کے خلاف دشمنی نبھاتے ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اپنے اپنے ماحول میں جادوگر بہت طاقتور ہوتا ہے. یا تو بندہ یہ جادوگر ہے یا اکیلا ایک طرف ہے اور ہم پوری اقوام، پورے خاندان، پورے قوم قبیلے ایک طرف ہیں، تو یہ مقابلہ بنتا نہیں. اگر یہ پھر بھی ہمارے سامنے ہم سب کے مقابل ہو چکا ہے، ہمارے خداؤں کو غلط کہہ رہا ہے، تو یہ جادوگر ہے جو لگتا ہے کہ جادو کے زور پر غالب آ سکتا ہے. یا تو وہ یہ نظریہ رکھتے تھے، اس لیے وہ ہر رسول کو جادوگر کہہ کر کے تو تعبیر کیا کرتے تھے. اور یا پھر وہ یہ نظریہ رکھتے تھے بہت غلط اور اس سے بھی زیادہ غلط، یا پھر اس بندے کا دماغ جو ہے وہ چل گیا ہے. یہ کافروں کا قول مجبوراً عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ اکیلا ہم پورے خاندانوں کے خاندان، اکیلا پورے خاندانوں سے کون کیسے لڑ اور ٹکرا سکتا ہے. لگتا ہے کہ دماغ اس صاحب کا پریشانی میں داخل ہو چکا ہے. یہ دو وجوہات ہوتی تھی جو کہ یہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ دشمنی اور عداوت نبھاتے ہوئے یہ دو لفظ بولا کرتی تھیں. آج میں نے پھر یہ کلمات آپ کے لیے پڑھے ہیں، ایک نئے مقصد کو تلاوت کرنے کے لیے اور ایک نئے مقصد کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے ذہنوں پر دستک دینے کے لیے. انہوں نے کائنات نے کہا قوم آدم سے لے کر جناب رسول پاک علیہ السلام تک اگر ایک نبی 1,24,000 ہیں، یا چلو کم و بیش
تو 1,00,000 نبی 1,00,000 امتیں، تو 1,00,000 کی لاکھ امتیں یہی 2 لفظ کیوں بولتی رہی ہیں کہ یہ نبی جو ہمارے سامنے مقابل میں ہے تو یہ جادوگر ہے یا پھر یہ مجنون ہے؟ تو جو ایک وجہ بنتی تھی وہ تو میں نے بتا دی۔ قرآن حکیم نے ایک اور معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ معنی یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے بہت مفید ہے، وہ سمجھو کہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ رب کائنات نے کہا کیا وجہ ہے؟ اتواصوا بھی، کیا پچھلی امت جب ختم ہوتی تو اگلی امت کو یہ کہہ کے جاتی ہوتی تھی ہم نے جادوگر اور ان کو پاگل کہہ کے رکھا ہے تو تم بھی یہی کرنا؟ پھر جب وہ امت ختم ہوتی تو کئی سالوں کے بعد پھر اگلی امت کو وصیت کر کے جاتی، اتواصوا بھی، کیا وصیت کر کے جاتی کہ تم ایسا کرنا کہ ہم نے بھی اپنے دور کے نبی کو جادوگر اور مجنون کہہ کے رکھا تو تم بھی یہ کہہ کے رکھنا۔ پھر جب وہ قوم اور وہ امت اپنی آخری فرد کے ساتھ ختم ہونے لگتی تو کیا پھر وہ اگلی امت کو یہ کہہ کر جاتی کہ تم بھی ایسا ہی کرنا، ہمارے آباء و اجداد اور پچھلی امتیں بھی ایسا کرتی چلی آ رہی ہیں؟ رب کائنات کا نہیں، وجہ یہ نہیں، اور ایسا نہیں ہے، یعنی ایک امت جائے تو اگلی امت کو تلقین کر دے کہ بھائی آنے والے شخص اگر رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو ماننا نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے یہ جادوگر ہے یا پھر یہ کہنا ہے کہ یہ مجنون ہے۔ رب کائنات کا یہ بات نہیں ہے، تو پھر بات ہے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے پہلا سبق آج آپ کے لیے۔ اور کائنات نے کہا بل ہم قوم طاغون، بلکہ ہر قوم سرکشی والی ہوتی ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا جاننا چاہیے نیکی اس کے لیے دعوت دینی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو کہنا بولنا پڑتا ہے۔ گناہ کے کام میں لوگ اکٹھے ہونا چاہیں اس کے لیے دعوت نہیں دینی پڑتی، خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نماز نیکی ہے، 5 وقت اذان دی جاتی ہے، پھر بھی لوگ پورے نہیں آتے۔ یہاں باہر سرکس لگے گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی دعوت نہیں دی جائے گی، کوئی مسجدوں کے سپیکر نہیں پیٹے جائیں گے، آدھا شہر ویسے ہی وہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، گناہ ایک دم سے دکھنے میں، نافرمانی ایک دم سے دکھنے میں بڑی اٹریکشن اپنے اندر رکھتی ہے، اسی لیے فٹافٹ اس کی طرف جایا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن 8 طرح کے لوگوں کا حوالہ دیا تھا کہ وہ 8 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جملہ کم ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ بھی کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں پوری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ ہے۔ ان میں سے 2 کیٹیگریز یہ تھیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ بطؤوا، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو سست ہو جاتے ہیں، 100 کام یاد آ جاتے ہیں، 100 بہانے پڑ جاتے ہیں، 100 مجبوریاں بن جاتی ہیں، بنتی ہیں کہ نہیں بنتی لیکن وہ بنا لیتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ صَرَعُوا، اور جب انہیں شیطان کے کسی معاملے کی طرف بلایا جاتا ہے تو بھاگے جاتے ہیں، تیز جاتے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو جاؤ، اذان دینے والا تو کہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آتے نہیں ہو، جو آتے ہیں بڑے برکت والے ہیں، لیکن کسی عرس پر کبڈی کا میچ ہو جائے جو کہ شریعت ہے ہی نہیں، گھوڑوں کی دوڑ ہو جائے جو کہ دین ہی نہیں ہے، بس ایک آواز آنے سے کبڈی ہو رہی ہے اور وہ بھی عرس کے موقع پر کبڈی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہے، بیلوں کی دوڑ ہو رہی ہے، تو وہاں جو رش دیکھا جاتا ہے، وہاں پیسے بھی لٹائے جاتے ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ قوم آپ کو میں نے رسولوں کی بات پہنچا دی، اس وقت میرے سامنے امت آپ رسول اللہ کی ہیں، میں تو حضور کا نوکر ہونے کے ناطے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھ لو کہ تمہارے اندر کا ضمیر جو ہے وہ کدھر لبیک کہہ رہا ہے۔ کیا وہ لوگ ہو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو بھاگے جاتے ہو، بے قرار ہو جاتے میں نے جانا ہی جانا ہے؟ یا وہ لوگ ہو کہ جب شیطان کی طرف بلایا جائے تو تیز ہو جاتے ہو، چست ہو جاتے ہو، بھلے نہ بلایا جائے، بھلے زور کی دعوت نہ بھی ہو، بھلے شدت کی دعوت نہ بھی ہو، اور یہاں خیر کے لیے شدت کی دعوت، بار بار یاد دہانیاں، اور پھر بھی نہ آئیں۔ ہر بندے کو اپنے ضمیر کو اندر سے دیکھنا چاہیے، کیا میں ابغض ترین شخص ہوں، مخلوقات میں سے ابغض الخلائق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے کیونکہ میں وہ ہوں، اس کی دعوت پر تیزی کے ساتھ نہیں لپکتا ہوں کیونکہ میں وہ ہوں، اور شیطان کی اگر دعوت ہو تو میں تیزی کے ساتھ لپک جاتا ہوں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجیے، اسی لیے رسول پاک علیہ السلام کی باتوں پر صدقے جاؤں اور قربان چلا جاؤں، اور حضور نے بہت پہلے، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، میں 7 سال کا ہوں تو بچے کو شروع کراؤ، کیونکہ نیکی کی دعوت جلدی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، نیکی کی دعوت جلدی لوگ، انسان جس کا نام ہے وہ نیکی کی دعوت جلدی سے قبول نہیں کرتا۔ ابھی نماز فرض ہونے میں وہ اتنے سال پڑے ہوئے، میں شروع کرا دو اس کو، ابھی بار بار کہو، ساتھ لے کر جاؤ، مصلی بچھاؤ، ہر عمل خیر ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کو مسجد میں لے کر آتا ہے، خوش قسمت ہے وہ ماں جو گھروں میں اپنی بیٹیوں کو مصلی پر کھڑا کرتی ہے۔ موبائل دے دینا تو بہت آسان ہے، ٹیب لے دینا بہت آسان ہے، کارٹون دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت آسان ہے۔ اے کاش کے شروع ہی سے جو ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں
دیکھتے نہیں ہو سب سے اونچے گھرانے کی تصویر کا ہوں، 2.5 سال عمر ہے صرف، اور جناب زہرا کہتی ہے حسنین بیٹو کپڑے پہنو اور مسجد جاؤ، حضور تمہارے نانا جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اس سے بڑی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ اور خوشی خوشی وہ جاتے ہیں، اور قمیض ذرا تھوڑا کوئی بڑا ہوتا ہے، اتفاق سے ایک بار ایسا ہو جاتا ہے قمیض بڑا ہوتا ہے، مبارک پاؤں الجھتے ہیں، گرتے ہیں، تو حضور ان کو ممبر سے اتر کر کے اٹھا کر جھولی کے اندر بٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس بڑے گھرانے سے سمجھو، اس بڑے گھرانے سے سمجھو۔ صحابہ اپنے ان بچوں کو جن کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں تھی نہیں لے کر آتے تھے، جو پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن جب بچے اس قابل ہو جاتے تھے کہ انہیں حضور کی صحبت میں لایا جا سکتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ بھلے باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن حضور کی صحبت کا فیض اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عطا فرمائے۔ خیر کی مجالس میں بچوں کو لے کر جانے کے لیے آج آپ اسے جو اس وقت جو پکے نمازی ہونا، آپ ذرا اپنی تاریخ یاد کرو، آپ نے ابا جی کی ڈانٹیں آپ کو یاد پڑیں گی۔ خوش بخت تھا آپ کا باپ جو آپ کو ڈانٹ ڈوٹ کر اللہ کے گھر لے آیا، اور آج آپ سے سجدہ نہ ہو تو اندر سے بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اور جو آج بڑی مشکل سے نمازوں کی طرف آتے ہو، میں کچھ زیادہ کچھ نہیں بولتا، لیکن وہ اپنی تاریخ پیچھے سے دیکھ لیں، کہیں والد گرامی کی زیادہ ہی محبتیں بس وہ ان کے نظم و ضبط کو پریشان کر چکی ہیں۔ تو اس سے اپنے اولادوں کے لیے سبق حاصل کر لو کہ ہم نے کیا وہ تاریخ دورانی ہے جو والد گرامی کی تھوڑی بہت سختی والی تھی، اور ہم مرے تو ہمارے بچے کا ہر سجدہ ہمارے کھاتے میں جائے۔ سبحان اللہ، اگر وہ بات بننا چاہتے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ قرآن حکیم کے ہر مقام سے کچھ تو ہم لینا۔ 2 رکعت تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا جہاں مرضی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے ہر مقام سے کچھ تو ہم لینا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ اللہ اکبر، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ کیا یہ وصیت کر کے گئے تھے؟ جی وصیت نہیں کر کے گئے تھے جی، یہ بس یہ شرارت اور گناہ اور نافرمانی اور اسیاں شعاری، یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ رغبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فتول عنہم فما انت بملوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آیت کریمہ لذیذ ہے، یعنی ایک آیت کی، اس آیت کی جب ایک تفسیر میں نے پڑھی تو میں نے پڑھ لی، تیار کر لی آپ لوگوں کے لیے، تو اچانک چلتے چلتے میں نے کہا یہ بھی دیکھ لوں۔ یا اللہ، وہ جو میں نے وہ دیکھا تو میں اتنا خوش ہو گیا، اللہ اکبر، میں اتنا خوش ہو گیا کہ یہ کیا تفسیر اللہ کریم نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ عنوان پہلے سمجھے تھا کہ ہم آیت کی تفسیر نمبر 1 لیں، اور جو تفسیر نمبر 2 تھی جس نے مجھے زیادہ لذت مند کر دیا اسے میں نے نمبر 2 پر سنبھال کے رکھ لیا، وہ تفسیر نمبر 2 لے کر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات کا فتول عنہم، محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، فما انت بملوم، اور اس منہ پھیرنے سے آپ پر ہماری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ کا حق ہے، آپ منہ پھیر سکتے ہیں۔ یہ بات کیا تھی؟ آیت کو پیچھے ساتھ ملا لیں، فوراً تفسیر کا پہلو تیار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جادوگر، جو کچھ آپ ہیں نہیں آپ پر الزام لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجنون ہے، جو آپ ہیں نہیں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو جادوگر بھی کہا تھا، رسول پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ العزیز فتنہ پرداز بھی کہا تھا، رسول پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ بددین بھی کہا تھا، رسول پاک علیہ السلام کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ہمارے خداؤں کی، سمجھو کہ میں کیسے بولوں، کہ ان کو ہمارے خداؤں کی بددعا لگ گئی ہے، مجبوراً یہی اس طرح کے لفظ نکال سک رہا ہوں، ان پر ہمارے خداؤں کا غضب برس رہا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کے مخالف جو تھے تو ان پر ہمارے خداؤں کی کچھ نظر لگ گئی ہے کہ جس طرح سے یہ اس طرح کا بول رہے ہیں۔ یہ تہمت بھی رسول پاک علیہ السلام کی ذاتی اقدس پر لگی۔ یہ تو شعر بولتے ہیں، شاعر ہیں، تو ان کی باتوں کے وزن نہیں ہے شاعر، یہ بھی انہوں نے الزام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر لگایا ہوا تھا۔ تو الغرض میں نے مختلف تہمتیں آپ کو بتائیں جو کہ رسول پاک علیہ السلام پر لگائی گئیں۔ رب کائنات نے اس ماحول میں یہ بات، تفسیر کا جو یہ پہلو ہے، آپ سے زیادہ محراب نشینوں سے تعلق رکھتا ہے، آپ سے زیادہ محراب نشینوں سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ جو بھی نبی کی نشست محبت کی نوکری کرے گا، نشست دین کی نوکری کرے گا، تو جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی سطح پر ہوئے ان کی شخصیت کے حساب سے، تو جو بھی حضور کے محراب اور منبر میں بیٹھے گا تو اس کے ساتھ ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تہمتیں لگیں گی، گالی گلوچ ہوگا، مخالفتیں ہوں گی، کفر کے فتوے لگیں گے، دوستی ہونے کے فتوے لگیں گے، بہت کچھ ہوگا۔ یہ ماحول میرے کہا زیادہ خطیبوں کے ساتھ تفسیر کی پہلی جہت کا تعلق خطیبوں کے ساتھ ہے۔ رب کائنات نے کہا فتول عنہما، وہ چھوڑے پڑے درے کو جو بولتے ہیں بولنے تھے، آپ کو کہنے لگے۔ سبحان اللہ،
ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بولنے دو جو بولتے ہیں فما انت بمعلوم، واہ 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 واہ، یا اللہ یہ کیا لذت ہے، فما انت بمعلوم، یہ جو مرضی بولتے رہیں، ان کے بول اور تہمتیں سن کر لوگ آپ کو برا کہنے لگ جائیں، ہم چاہیں گے تو برا کہیں گے نا، ہم چاہیں گے نہیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، ان کو بولنے دیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایک کاش کیا بات سمجھے میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا جہان رسول اللہ کے مخالف ہو جائے، رب کائنات کہ ان کی سن کر سارا آپ کے مخالف ہو جائے، ملامت کرے، برا کہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ آسمان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ زمانوں سے بولتے رہے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود آپ میں سے کوئی بھی اللہ کا شکر نہیں ہے کہنے والا کوئی کچھ بھی کہے رسول اللہ کے خلاف، ہم کہتے ہیں ہٹ دفع ہو جا، میرے رسول ایسے نہیں۔ سلامت ہو گیا۔ اور ایک کہنا تھا کہ فما انت بمعلوم، ان کو بولنے دیں، ملامت شلامت کو نہیں ہوگی، بولنے دیں ان کو۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، دادا علی حجویری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، سید بلے شاہ صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، غریب نواز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنے دور پر ان پر کفر کے فتوے لگے، لیکن آپ ان کو کافر ہونے کے ناطے نہیں جانتے، اللہ کا برگزیدہ ہونے کے ناطے جانتے ہیں۔ آپ ان کو کافر ہونے کے ناطے نہیں جانتے۔ بولنے والوں نے جہاں تک بولا یہاں تک، اس سے بڑھ کر کیا بچا کہ کافر، غریب نواز کافر، نعوذ باللہ العزیز، مجدد الفسانی کافر، اس سے بڑھ کر لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات نے اصل میں تو نبی پاک سے ارشاد فرمایا تھا فتول عنہم، دفع کریں، ان کے کہنے سے تاثیر یوں واقع ہو جائے کہ سارے آپ کو یہ سمجھنے لگ جائیں، ایسا تھوڑا ہونا ہے، کنٹرول سب کے دلوں کا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فما انت بمعلوم، اچھا ماحول تو بن گیا، یعنی تفسیر سمجھ آ گئی ہے، اس بات کا ماحول تو بن گیا، لذت آئی۔ خطیبوں کو خاص کر کے جو اس وقت علماء فارغ التحصیل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں، ان قریب اللہ کرے گا ہم لوگوں نے جو اس وقت میری عمر کے خطیب ہیں، انہوں نے ان قریب محراب خالی کر دینے ہیں، ہم نے قبروں میں چلے جانا ہے، محراب یہی ہوں گے لیکن یہاں کوئی اور بیٹھے گا، کوئی اور مسجدیں ہوں گی، وہاں کے محراب ہوں گے، وہاں کوئی اور بیٹھے گا، سامعین بھی چلے جائیں گے، سامعین بھی نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں اتار لینی چاہیے، آج قرآن حکیم کی صحبت کے فیض سے کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں گے، عزتوں کے فیصلے جب ہیں اللہ کے پاس نہ، تو ان کے کہنے سے لوگ تمہارے ساتھ وہی رویہ کریں جو وہ کہہ رہے تھے، ایسا اللہ ماحول بننے ہی نہیں دے گا۔ فتول عنہم فما انت بمعلوم، تب تو لہذا وہ ایک سبق وہ لینے کے بعد اب میں تفسیر کا دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فتول عنہم فما انت بمعلوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تفسیر کا یہ پہلو کہنے سے پہلے مجھے سورۃ مزمل گھر بیٹھے بھی یاد آئی اور یہاں بھی یاد آئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کا جو حکم تھا جیسے میرے حضور نے نبھایا، یقین جان لیجئے اس کو نبھانے کا حق ادا کر دیجیے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک نفل پڑھیں تو آپ اللہ کے حضور پوچھیں مولا میں نے حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں، تو جواب ہے کہ نہیں ادا کیا۔ جواب آ نہیں سکتا، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کوئی اللہ کا جواب حق ادا نہیں کر دیا۔ زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک بندگی کریں اور کہیں مولا بس کر دوں، میں نے بڑا کر دیا، نہیں ابھی نہیں، تو بس لگا رہے لگا رہے لگا رہے۔ ہمارے لیے قرآن پاک کی باتیں یہی ہیں، مسلسل لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ ہمیں کہا گیا تہجد پڑھو 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 پڑھو، نفل پڑھو 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 پڑھو، تسلسل کے ساتھ ہمارے لیے احکام یہی ہیں۔ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جسے رب کائنات نے کہا بس بہت ہو گیا، نماز کم کر دیں؟ ہے کوئی ہستی ایسی؟ کوئی ایسی ہستی ہے؟ صرف ایک ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام۔ ایسی بندگی کر کے دکھا دی، ایسی بندگی کر کے دکھا دی۔ میں کہتا ہوں یار یہ کیا منظر ہے، اتنا لمبا قیام کہ صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ آج رکوع جانا ہی نہیں، قاد لم یرکع، اتنا لمبا رکوع لگتا تھا کہ سر اقدس اٹھانا ہی نہیں، سجدے میں اتنا چلے جانا کہ لگتا تھا کہ آج سر اٹھانا ہی نہیں۔ جناب عائشہ امی جان، ان کو ایک دن شک پڑ گیا کہیں حضور بس آگے نہیں بولتا کہیں حضور اللہ کے مہمان تو نہیں بن گئے۔ جناب عائشہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا ہاتھ بڑھا کر نا تو سرکار کے مبارک پاؤں کو چھیڑا تاکہ مجھے کوئی رسپانس ملے کہ حضور ادھر ہی ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری اہلیہ محترمہ کیا سوچ رہی ہیں۔ حضور نے اپنی مبارک ٹانگ کو تھوڑا سا ہلا دیا، آپ آرام کرو میں ادھر ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ ماحول بنا نا، خیر یہ ماحول بنا تو ہے نا کہ امی جان کہتی ہیں مجھے شک پڑ گیا یار اتنے لمبے قیام، میں اللہ اکبر ایک بار ایک دن کی حدیث، چونکہ مجھے ایک دن کی حدیث میرے پاس ہے، پھر یہ واقعہ کئی بار ہوا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بار کی حدیث میرے سامنے موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے 4 رکعت نماز نفل شروع کی، اللہ اکبر، پہلی ساری رکعت کے اندر سورہ بقرہ ساری پڑھ ڈالی۔ حافظوں کو پتہ ہے کتنی لمبی ہے، 225 باروں کی صورت ہے۔ دوسری رکعت کے اندر سرکار دو عالم وسلم سورہ آل عمران پڑھ ڈالی، یہ پھر آگے مقام پر سپارے سے زیادہ ہے۔ تیسری رکعت کے اندر حضور نے سورہ نساء پڑھ ڈالی، یا اللہ، یہ پھر جناب بہت آگے سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی رکعت کے اندر حضور نے ساری سورہ مائدہ پڑھ ڈالی،
یعنی یہ 7ویں سپارے کا پاؤ اور ایک رکوع اوپر ہو جاتا ہے. 4 نفل پڑھے اور 4 رکعتوں کے اندر ہے کوئی حافظوں کی دنیا میں اتنا ذوق شوق سے عبادت کرنے والا؟ ایک بار میں نے کوشش کی تھی لیکن اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتا. وہ ایک اور حدیث تھی, اس میں اس سے ذرا تھوڑی کچھ چھوٹے درجے کی 4 صورتیں تھیں. وہ بھی ہماری مجبوری تھی کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کا حافظہ کمزور ہو وہ 4 رکعتیں پڑھے, اس میں یہ 4 صورتیں پڑھے تو اللہ اس کا حافظہ قوی کر دے گا. تو میں نے پہلے تو وہ صورتوں کو رٹا لگایا اچھا سا, وہ پونا کو سپارہ بنتا تھا, تقریباً پونا کو سپارہ بنتا تھا. وہ 4 صورتیں ملا کر میں نے کہا پونا کو سپارہ, چل سپارہ بھی بنتا ہو, چل 1.5 سپارہ بھی بنتا ہو, مجھے آج مغالطہ لگ رہا ہے 1.5 سپارہ بھی بنتا ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ 1.5 سپارہ جب 4 رکعتوں میں پڑھا تو لگے پتہ گیا ہوا انشاءاللہ ہوا. حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی لیکن وہ یاد ہے کہ وہ جو 2-4 بار یہ 4 رکعتیں پڑھی تھی بہت لمبی تھی یار, بہت لمبی تھی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اتنی تھی لمبی 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 اور پھر رکوع بھی اتنا, سجدہ بھی پھر اتنا. اچھا ورکع رسول اللہ مثلها, یہ الفاظ مجھے اچانک اللہ کی طرف سے یاد آ گئے. اب اتنی لمبی, اور جب پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, جنتیں آپ کی ہیں, تو پھر یہ اتنا لمبا, حضور کیا جواب ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں گا؟ اب کہتا ہوں یہ واقعہ تھا جس ماحول میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. یا ایھا المزمل, چادریں پا کر نمازیں پڑھنے والے پیارے ہو, قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو قیام کیا کرو پر تھوڑا کو تھوڑا کر دو. اللہ اکبر, الا قلیلا, تھوڑا کر دو. یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. کسی کی بندگی یہاں گئی نہیں ہے, کسی کی عبادت یہاں گئی ہی نہیں ہے. آپ حج کرتے ہو تو بڑی مشکل سے ایک بکرا دیتے ہو اور بنتا ہی ہمارا ایک ہے, اور دم شم پڑ جائیں تو پھر تو پوچھو ہی نا, جو حالات خراب ہوتے ہیں ہمارے, تو پھر ایک دم پڑ گیا 2 دم پڑ گئے. لیکن جو جینون ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے وہ ایک قربانی دینی ہوتی ہے. حج کے موقع پر میں نے کہا حضور نے جو کام بھی کر کے بتایا وہ انتہائی پیک پر اللہ راضی, اس سے لفظ اور میرے پاس ہے کوئی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے حج کے موقع پر کتنی قربانیاں کی؟ 700 قربانیاں کی. سبحان اللہ. اور سرکار کے ساتھ صحابہ آئے ہوئے تھے تو حضور نے کہا قربانیاں میں نے کر دی ہیں, اب کھا جاؤ سارے آپ لوگ کھا جاؤ. تو چند بوٹیاں سرکار دو عالم علیہ السلام نے بطور اللہ کے حکم کے لے لی تھیں. تو اب حج کرنا تو اتنا, زندگی بھر حضور نے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی, زندگی بھر حضور نے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی. زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے تو حضور نے کہا میں زکوٰۃ ادا کرنے کے ماحول بننے سے پہلے مال جمع ہی نہیں کروں گا تاکہ زکوٰۃ دینے کا نوبت آئے تو مال اشارہ اللہ کے راستے میں دیتے رہے. یہ اور اعلیٰ درجہ ہے, یہ اور اعلیٰ درجہ ہے. وہ زکوٰۃ دینے والا کم از کم مال کو سال بھر پاس رکھتا تو ہے نا, سال بھر مال کو پاس رکھتا ہے, پھر زکوٰۃ کا ماحول بنتا ہے. کہا میں محمد مال جمع ہونے نہیں دوں گا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو رات کو سونے سے پہلے صرف اتنا ہی پاس رکھوں گا جو میں نے کسی کا بطور قرضہ دینا ہے, باقی سارا دے کر سوؤں گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور رحمت عالم کی حیات اقدس کے روشن پہلو. اب آؤ, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ منظر اور یہ ماحول سمجھ آئے گا. آیت کو سمجھانے کے لیے بس میں نے آ کر وہ لذیذ پہلو تھا, تو لذیذ پہلو کے لیے محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, محنت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اب میں آپ کو لطیف پہلو بتانے والا ہوں. فتول عنہم فما انت بملوم. ذہن حاضر, رب کائنات نے حکم نازل کیا تھا جیسے نماز کا حکم تھا, زکوٰۃ کا حکم تھا, حج کا حکم تھا. ایسے یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول, محترم رسول, بلغ ما انزل, تبلیغ فرما دیجئے جو کچھ بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا. رسول پاک علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. اللہ اکبر, میلے میں جا کر, جمگھٹے جا کر. ایسا بھی ہوا ساری رات دروازے کھٹکھٹا کر, ایسا بھی ہوا خاندانوں کا نام لے کر, جیسے کہ ہمارے دور کے اندر او چودھریو, ملکو, راجو, یہ ہمارے دور کے نام ہیں. اس دور میں جو خاندانوں کے نام بنتے تھے نام لے کر, تو رب کائنات نے کہا ہم اس رات ویسے آپ کو دیکھ رہے تھے, جو ہم کر رہے تھے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے. اچھا, تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا. وفد حضور کے پاس آتے, حضور وفدوں کے پاس جاتے, دوسرے ممالک میں تشریف لے کر جاتے. کیا نہیں کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کرنے کے حوالے سے. تو ائمہ تفسیر نے کہا ہلکا سا خیال گزر سکتا تھا کہ مکہ کے ماحول والے, حالانکہ مکہ کے نام ماننے پر, مکہ والوں کے نام ماننے پر رب کائنات نے خود بتا دیا ہوا تھا, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے. رب کائنات جانتا تھا کہ اندر سے ایسے ہیں سوائے چند کے, لیکن اس کے باوجود انسانی. میں آپ کو کل کا لطیفہ سناتا ہوں. کل میں ایک جگہ درس قرآن دے کر آیا, تو واپس آ کر میرا ایک ساتھی میرے ساتھ تھا. میں نے کہا یار لگتا ہے کہ مجھے تقریر صحیح کرنی آتی نہیں ہے.
کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. میں نے ان کو آدھا گھنٹہ حدیثیں سنائی ہیں, یہی حدیثیں میں یہاں سناتا ہوں تو ہلچل مچ جاتی ہے, اور اتفاق سے ایسا تھا وہی حدیث میں نے یہاں سنائی. کل 2 جگہ درس حدیث تھا تو وہاں اللہ پاک نے ایمان کے اندر تازگی لوگوں کے اندر خود عطا فرما دی, وہی حدیث وہی الفاظ میں یہاں جا کر سناتا ہوں. لیکن وہ بیٹھے ہوئے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا بول دیا ہے. میں نے کہا مجھے شک پڑ گیا, میری تبلیغ صحیح نہیں ہوئی ہے, مجھے صحیح بولنا نہیں آتا ہے. کہنے کہ استاد صاحب نہیں, ان کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے, یہ بیچارے ہیں ہی ایسے, زیادہ دیر تک جہاں قرآن و سنت نہیں بولا جاتا تو وہاں پھر ایسا ہی ماحول بن جاتا ہے. تو فکر پڑ گئی نا, مجھے فکر پڑ گئی کہ شاید میں نے تبلیغ صحیح نہیں کی, اور یہ انسانی فطرت ہے, جب وہ کوئی کام کرے رسپانس نہ ملے شک سا پڑ جاتا ہے. ائمہ تفسیر نے کہا مکہ میں مسلسل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ زور شور, ہلکا سا خیال اگر آ ہی جاتا کہ یا اللہ کہیں میری تبلیغ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ یہ جو مان نہیں رہے ہیں, رب کائنات نے اب کہا, اب سمجھیں, فتول عنہم, آپ نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہوا ہے, اب اگر تبلیغ چھوڑ بھی دیں تو ہماری طرف سے آپ پر کوئی ملامت نہیں, آپ نے کام پورا کر دیا ہوا ہے. فتول عنہم اتنی بڑی سند سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے. نماز ہے تو قرآن اتر گیا, آپ نے حق ادا کر دیا ہے. زکوٰۃ ہے تو اب نے حق ادا کر دیا ہے. حج ہے تو محبوب جو آپ نے حج کیا ہے سبحان اللہ ہے. تبلیغیں ہیں کہ ہم رب ہماری خاطر کرتے ہو نا, ہم راضی ہو چکے ہیں, آپ نے جتنی کرنی چاہیے تھی حق ادا کر دیا ہوا ہے. اب اگر گھر میں بیٹھ جائیں تو ہم نہیں کہیں گے کہ کچھ حصہ باقی تھا آپ نے کیوں نہیں بولا, کچھ محنت باقی تھی آپ نے کیوں نہیں بولی. ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ نے حق. ہمارے پنجابی کے اندر کیا بولتے ہو, گل حدوں بد گئی ہے, گل حدوں بد گئی ہے. تو لہذا آپ نے تو حق ادا کر دیا, حق سے بھی زیادہ آپ نے عنوان قائم کر دیا. فتول عنہم فما انت بملوم, محبوب آپ ان سے اگر منہ پھیر بھی لینا تو آپ نے حق ادا کر دیا ہوا ہے. فما انت بملوم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یہ آیت میں سیکھ لوں گا انشاءاللہ, میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو ہم سمیٹ کر ہی جائیں گے, اس کے بغیر جائیں گے نہیں, اتنا کہ وقت کی گنجائش ہے. اس آیت کو دیکھ لیں. آپ سب کو ذرا قبول کرنے والی سمات سے آپ کو قریب ہونا چاہیے. سمات اور شے ہے, سرکار حاضر, اس طرح کی سمات. سمعنا و اطعنا, قرآن نے جیسے کہا ہیں, کچھ جو کہتے ہیں اولا سن بھی لیا کریں گے بھی, کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو آمادہ کرو, میں اس طرح کا ماحول آپ کو بتانے لگا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وذکر, محبوب آپ ان کو نصیحت فرمائیں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کیونکہ جو نصیحت ہے یہ فائدہ لازمی دیتی ہے, فائدہ لازمی دیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت میں آپ کو نصیحت کر نہیں رہا, میں کون ہوتا ہوں نصیحت کرنے والا, نصیحتیں پڑھ کر سنا تو رہا ہوں. میں اس وقت نصیحتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں اور آپ نصیحتیں سن رہے ہیں. رب کائنات کا جو مومن ہوگا اس کو فائدہ تو ہوگا. عمل ایک ہے, کون سا؟ نصیحت کرنا. بولا کس کو؟ ان کو یا ان کو؟ میں ان کو بھی ہوگا, ان کو بھی ہوگا. نصیحت کا فائدہ کرنے والے کو بھی ہوگا, نصیحت کا فائدہ سننے والوں کو بھی ہوگا. پہلے تو میں وہ سبق کیا ہی ڈالوں آپ کو, آیتیں ہم پھر دیکھیں گے, مزید وضاحتیں ہم دیکھیں گے. اگر بات ایسا ہی ہے اور فائنل ایسے ہی ہے کہ نصیحت فائدہ دیتی ہی ہے, بھائی جان ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ ہوتا ہے جس میں آپ نے کسی بھی خطیب کے پاس جانا ہوتا ہے, اور وہ بھی ضائع نہ کر دیا کرو, پہنچا کرو. کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے جب بھی اللہ کا قرآن سماعتوں سے گزرے گا فائدہ دے کر جائے گا. یہ کوئی زندگی کا عنوان نہیں ہے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے, جہاں مرضی پڑھ لو, تو اللہ کا قرآن تمہیں سننا ہوگا. پورے ہفتے حضور رحمت عالم کسی اور نماز کے ساتھ یہ ماحول تبلیغ والا نہیں بناتے ہیں. اگر حضور بنا رہے ہیں, اس پر قرآن اتر رہا ہے, تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے نا کہ ہفتے بعد بھی اگر میرے بندے آ کر کے اتنا بھی سن لینا تب بھی ان کو فائدہ میں دے دوں گا. دیکھو یہ میرا سارا ٹیبل ڈسٹ کے بھر جائے, میں ایک ہی بار شاور ماروں گا سارے کا سارا اتر جاتا ہے نا. تو رب کائنات نے کہا فإن الذکریٰ, ہفتے کے بعد بھی کہیں پورا ٹائم کہیں جو اپنا تمہارا خطیب تمہیں قال اللہ سناتا ہے, قال الرسول سناتا ہے, کہیں اتنا ٹائم ہفتے بعد دے دو نا, اللہ تمہارے دلوں کو صفائی عطا فرمائے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اور یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ کے تجربے سے نہیں گزری ہے؟ ہر وہ شخص جو باقاعدہ یہ 30 منٹ کی گفتگو سننے کے لیے میرے پاس آتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے, مجھے نہ پوچھے, مجھے نہ بتائے, میں ہاتھ کھڑا کرواتا نہیں, میرا مقصد نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اندر سے پوچھ کر دیکھے ہر بار کچھ نہ کچھ صفائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بندہ پھر گھر جا کر بھول جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت دل میں رغبت ہوتی ہے کہ نہیں یار بس غلطی ہو گئی, ہون نہ کرنے لگا, دل میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ہے وہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کی بات کہ قرآن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایسے سوچ رہا تھا تو عجیب و غریب بات میرے سامنے آ گئی, عجیب و غریب.
وہ تفسیری کا حوالہ کوئی نہیں ہے، حوالہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ یہ ہر بندے کو فائدہ دیتی ہے، مومن فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنین کو یہ فائدہ دیتی ہے، تو یہ آپ نے وعدہ فرما لیا ہے، تو اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بات کہیں اور کی کسی اور زمانے میں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، وجہ یہ ہے کہ جیسے جسم کے لیے ایک غذا ہے ایسے روح کے لیے بھی ایک غذا ہے۔ جسم کی غذا وہ ہے جو آپ کھاتے رہتے ہو، اور روح کی غذا قال اللہ قال الرسول ہے، عبادت ہے۔ تو میں اب جملہ یہ نہیں تھا جو جس پر میں کہا یار یہ کیا مانا اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا۔ میں نے کہا دیکھو جملہ یہ تھا وہ دھیان کرنا یار، جملہ یہ تھا کہ گوشت کھاؤ گے نا، ذائقے میں اچھا بنا ہوا ہے تو بھی، برا بنا ہوا ہے تو بھی، اس نے اپنا کام اندر جا کر غذائیت والا کرنا ہے۔ اب تو یار گوشت کھاتا مزہ نہیں آیا، وہ چند دن پہلے میں نے شنواری کھائی، مگر مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، ساش ہو جاتا ہے۔ دال آپ نے کھائی لیکن ایک ہی بیوی ایک ہی ہانڈی، آج دال میں مزہ نہیں آیا، تو اگلی باری کی تو بھائی بہت سوادی دال بنی ہوئی سی، تو غذائیت اس کے اندر باقی ہے، سواد آیا ہے یا نہیں آیا، غذائیت اس کے اندر باقی ہے۔ گوشت کچا ہے، اس کی تاثیر پھر بھی دینی ہے، ٹیسٹی ہے تاثیر، کیونکہ غذائیت اس کے اندر باقی ہے، ذائقہ اور شے ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے خطیب کوئی قرآن بولے مزہ ہی آ جائے، اور کوئی قرآن بولے یار کو مزہ نہیں آیا، رب کا ہے نا مزے چھوڑو، فائدہ ہے، سبحان اللہ، فائدہ غذا ہے مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا، اسے اپنی غذائیت چھوڑ دینی ہے، اسے آپ کی روح کو صفائی کر دینی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میرا خیال ہے کہ اس جملے کے بعد کسی مومن بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا قرآن نہ سیکھوں؟ اس بات کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے جب بھی قرآن کی آوازیں تمہارے دماغوں سے گزریں گی، میرے محبوب کے فرمان تمہاری سماعتوں سے گزریں گے، تمہیں فائدہ ضرور ہوگا، دل سے زنگ ضرور اتریں گے، دل کی کشادگی ضرور ہوگی، تمہارے اندر کی رغبت ضرور اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اچھا اب میں آپ کے لیے اس بات کو ذرا مکمل کر دوں، جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ تو دیا، لیکن ایک دو آیتیں ہیں جو میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو بڑے شد و مت کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہارے پاس میں محمد کی ایک بات بھی ہو نا، اسے اندر نہ رہنے دیا کرو، نکال کر کسی اور تک پہنچا دیا کرو، تمہیں بھی فائدہ ہو ہی جائے گا، اللہ اسے بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ حضور کی ایک بات جو ہے وہ اتنی فائدے مند ہے کہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی خاطر میں نے کہا میں ذرا بات پوری کر لوں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کو ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آ جانے والا ہے لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آیا ہوا ہے، آپ مزید کیا انتظار کرنا، آیا ہوا ہے، وقت آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اتنا کمزور ہو جائے گا جیسے کیلا چھیلو تو گری کے اوپر چھلکے کے اندر لمبے لمبے داغے ہوتے ہیں نا، جتنا وہ کمزور ہوتا ہے اتنا کمزور ہو جائے گا۔ میرے حضور صدقے جاؤں، اتنے مشکل حالات میں ہم کریں کیا؟ پھر یہ صحابہ نے سوال کر لیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بمجالس العلماء، علماء کی مجلس میں آنا جانا شروع کر دینا، جس کا نام علم ہے وہ قرآن ہی تو ہے، جس کا نام علم ہے وہ سنت رسول ہی تو ہے، تو علماء کی مجلس میں آنا جانا شروع کر دینا۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن اور سنت نفع ضرور دیتے ہیں، وہ اندر کے تاغے جتنا کمزور ایمان علماء کی صحبت کی برکت سے اللہ اس کو پھر سے طاقتور بنا دے گا۔ زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو ذمہ واری تو کر لو۔ چلو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت شرط تو نہیں، دعوت تو خیر ہے نا۔ میں 23 سال ہو گیا آپ کو جمعرات کی نشستوں میں قرآن پاک سناتے ہوئے، میں نے کیا آپ کو سکھانا ہے، سکھانے کے لیے تو بڑا علم چاہیے ہوتا ہے، سناتے ہوئے آپ کو 23 سال ہو گئے قرآن حکیم سناتے ہوئے۔ بخت والے چند لوگ ہی ہیں نا، آپ کا شہر آپ ادھر ہی ہوتے، کہیں اور تو نہیں ہوتے ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے آپ کو دینے کے لیے اور اپنے اللہ کی محبت کو دینے کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا اپنے پاس۔ اگر آپ لوگوں نے کہیں وہ 27، آج ہم صورت زاریات ختم ہو رہی ہے، یہ 27 بارے اسی ممبر پر بیٹھ کر میں نے پڑھا دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بتا دیے ہوئے ہیں۔ بخت والا ہے جو پہلے دن کا ساتھی تھا اور آج تک 27 سپارے نظر سے گزر تو گئے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہو، میں آپ کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ سنیوں کے علماء جو ہیں یہ سیف الملوک پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب تو سیف الملوک نہیں پڑھاتا، اب تو قرآن پڑھاتا ہوں، اب تو آؤ آپ بتاؤ کہ علماء کی قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ آپ تو اعتراض کیا کرتے پڑھانے والا ہو تو ہم آئیں نا، میں کہتا ہوں اب تو بیٹھا ہوا کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔